السلام علیکم دوستو، میرا نام انیاج اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اردو نیٹ ورک۔ دوستو، قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی، قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئی؟ لڑکی کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں برگلاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے متعلق سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کے بے شمار اولاد ہیں۔ قرآن مجید میں شیطانی ذرہ کا ذکر ملتا ہے، جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار اور محاور ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں جنہیں وہ نماز اور عبادت میں وسوسہ سب سے ڈلاتا ہے، لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، گھر والوں میں لڑائی لگواتا ہے، مجرا گانے بجانے کا گناہ کو عام کرتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ شیطان کی ان اولادوں اور ذرت میں ایک نام لاپس کا ہے۔ لاپس دراصل شیطان کی بیٹی ہے، جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ اس قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو ارد کے علاقے میں آباد تھے۔ یہاں سبز شاداب وادیاں تھیں جن میں صدر اور امر کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل صبح کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی صورت میں صدر کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کو آپس میں ہی مردوں میں صحبت کرنا سکھایا۔ ان لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور وہ روزانہ بدفعلی کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر صدر کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ ان مسافر مردوں کو بھی پکڑ لیتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ لوگ اس گمراہی کے گڈھے میں گرتے چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے لگے، اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی روک نہ رہا، اور کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوک چوراہے پر کیا جاتا تھا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشیوں زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے بندے اور اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل حجم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا، کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کیا ہے؟ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ لیکن قوم لوط پر ان وعد و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ پہلے سودم کا مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افجائی سے نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا۔ بہرحال جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہرا موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا ابلیس نے اپنی بیٹی جس کا نام لاپس تھا اسے پہلے صدر کی طرف بھیجا۔ لاپس جنات اور شیطان میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل میں اختیار کرے اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا لاپس ایک خوبصورت عورت کی صورت میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، میں تباہ برباد ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، لہٰذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے اور سب یوں ہی چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی بے گھر عورتیں بھی
بوال کرنے لگی اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر اس نے ان عورتوں سے کہا ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گے اور ان کی طرف رخصت نہ کریں گے جس طرح سے وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لڑکی سے پوچھا وہ کیسے؟ لہٰذا قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی اور ان عورتوں کو عورتیں سے ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت صدر اور عمر کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کو کہا، اور عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کے اس طریقہ کا آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی صحبت کو پوری کر رہی ہیں تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بات سے منع نہیں کیا، وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا جس سے ان کے جسموں کے پرکچے اڑ گئے۔ سودام اور عمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ اور برباد ہو گئی۔ صدر اور عمورہ اور ان علاقوں میں ہونے والے اس ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سودام اور عمورہ کو سین سٹی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اکادی شریفوں اور قادم یونان کی تاریخی ریکارڈز میں بھی سوڈان کے گناہگار شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے متعلق سودام اور عمورہ کی تاریخ انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی یعنی ہوموسیکسوالٹی کا آغاز ہوا تھا۔ ابلیس کی بیٹی نے بعد میں اس گھنونے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا، جسے جدید دور میں لیسبین کمیونٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ سودام اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قادم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ اہمیت کی، جو ترقی یافتہ شہروں میں بھی بحث کا موضوع بنا۔ حکم کے انسانی میں شمار کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ دراصل اللہ نے ہر جاندار کے نر و مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں اور مادہ جوڑے نسل کی بکری کے لیے ہے۔ ان کا آپس میں جنس ملاپ قدرت کے قانون کے مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون الہی کا بدل نہیں سکتا اور قانون الہی کے فائدے اور برکت کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس جرم کے حامی ہوموسیکسوالٹی اور لیسبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور درد تحسین حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اس طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی۔